وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس نازک وقت میں اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ جو آمین کہہ سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کہہ رہے انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، اگر خدا نے طاقت دی ہے تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے عزائے مظلوم سے منسلک ہے یا امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کا کچھ ناتا ہے، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آپ کے بچے بھی آنے والے وقتوں میں اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ اجازت بات شروع کی جائے؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر والی بات ہے، ابھی گفتگو آگے چلتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں صورتحال کیا چل رہی ہے۔ ارباب اعضاء ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں انکل دعا فرمائیں، اگر یہاں پہ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات۔ غم حسین میں میرے مولا سلامت رکھیں، مولا اجر کثیر عطا فرمائے۔ بہت اچھا ایک سسٹم، بہت اچھا۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس جہاں پہ بھی ہو، اب یہ بے شک مجلس ان کے گھر میں ہے لیکن یہ آج کے دن گھر ان کا نہیں، یہ گھر حسین بادشاہ کا۔ آپ سب میرے مولا کے مہمان ہیں۔ بات اب شروع ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی، کچھ دن ہوئے ہیں، کچھ دن پہلے سخی حسین کے روزے کا سلام کر کے واپس آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک کرم کہ انہوں نے کروڑوں زائرین میں مجھ گناہ گار کا نام بھی اس فہرست میں لکھا جس فہرست نے نجف سے کربلا تک پیدل جانا تھا۔ خدا گواہ ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب ماحول ہے۔ نجف بندہ اتنی ٹھنڈی زمین ہے جس کی آب و ہوا میں علم اور عرفان ہے۔ آپ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں آپ دیکھ تو نہیں پا رہے لیکن آپ کا دل مانے گا کہ ہم کہاں آ گئے، یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی ہستی سر جھکائے کھڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نجف کبھی نہ چھوڑے جب بندے کی منزل کربلا نہ ہو۔ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ نجف سے سفر شروع کیا، 80 کلومیٹر کا سفر، 5 دنوں میں کربلا پہنچ گئے۔ ارباب اعضاء، میں نے رات 2:30 بجے ممبر چھوڑا ہے کراچی، میں 5 بجے ایئرپورٹ پہ تھا۔ میرے مولا جانتے ہیں میں 1 منٹ بھی پوری رات میں نہیں سویا۔ میں 7 بجے کی فلائٹ پکڑ کے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری 4 بجے کی 5 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے دوبارہ کراچی جا کے 3 مجالس پڑھنی ہے۔
اور پھر کل دوبارہ واپس آنا ہے وزیر آباد اور پھر ادھر نکلنا ہے. یہ دیکھیے گا ذاکر دن کو مجلسیں پڑھ کے یہاں آرام کرتے ہیں, ہم بیچارے رات کو وہاں پڑھتے ہیں, دن کو یہاں پڑھتے ہیں. مولا کا واسطہ آپ کو, میرا گھر نہ ہوتا شاید میں کبھی بھی واپس نہ آتا. یہ دیکھیے گا بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن قرار دے رہا ہوں. پاکستان کے کس کونے سے آئے ہوں اور کس کونے میں مجھے واپس جانا ہے, آپ کو مولا کا واسطہ امام حسین کے گھر میں بیٹھ کے میرا حق نہ رکھیے گا اگر میں بات ڈیزرونگ کروں. سفر نجف سے شروع ہوا, سفر کربلا پہ آ کے ختم ہوا. میں دنیا میں پتہ نہیں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے نا میں وہاں تک گیا ہوں. میں نے انسانی ٹیکنالوجی عروج پہ دیکھی ہے. میں نے پورے کرۂ ارض پہ واحد دھرتی دیکھی ہے جس کا نام ہے کربلا, جہاں انسانی سوچ سر پکڑ کے بیٹھی ہے. کربلا داخل ہوتا گیا, مجھے آخری چہرے تک پتہ لگے میری بات پہنچی ہے. میں نے واحد زمین کربلا دیکھی ہے جہاں سائنس اور جیوگرافک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. سخی حسین کی نگری کا معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کربلا 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے, یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ اللہ ان ہاتھوں میں سلامت رکھے. سر اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکیں تو جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. یہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے. انکل بہت شکریہ. یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ شعر مکمل کروں اجازت ہو تو. اچھا مولا کی قسم ہے آپ لوگوں نے داد نہ دی نا. مجھے علی ہادی نے بھائی نے بالکل نہیں کہنا بھی علی کے پاس داد نہیں تن ساڑھے مجمع نہیں سنے تو اگلے سال تو رہن دیں. یہ چکر اتنے کوئی نہیں جائے. ویسے بھی کہیں ٹینشن نہیں ہوتی لیکن یہاں بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر قیمتی بات لائے ہوں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئے. اب جو 5 کروڑ بندہ نجف سے کربلا جا رہا ہے نا, مجھے علم عباس کی قسم ہے اس 5 کروڑ بندے کا مذہب ایک نہیں, قوم ایک نہیں, عقیدہ ایک نہیں, ملک ایک نہیں, رنگ ایک نہیں, کلچر ایک نہیں, زبان ایک نہیں, قبیلہ ایک نہیں, فرقہ ایک نہیں, سوچ ایک نہیں, بولی ایک نہیں. کوئی کہیں سے, 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 کوئی کہیں سے آ گیا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے شاہ صاحب میں مان ہی نہیں سکتا کہ بندہ ایسے کر کے حسین سے مانگ کے کھا تو لے لیکن ایسے کر کے حسین بادشاہ کو ہاتھ اٹھا کے سلام بھی داؤد نہ کر سکے. 5 کروڑ بندہ جن کا مذہب ایک نہیں, جن کی قوم ایک نہیں, جن کا رنگ ایک نہیں, جن کی نسل ایک نہیں, جن کا فرقہ ایک نہیں, جن کی زبان ایک نہیں, جن کا علاقہ ایک نہیں. ہر کمیونٹی کا بندہ شدید گرمی میں جو مسلمان بھی نہیں نا, جو خدا کو بھی نہیں مانتا, وہ بھی نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے جا بھی رہا تھا اور اعلان بھی کر رہا تھا کہ زمانہ یاد رکھے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کربلا. بھائی جی بور تو نہیں ہو رہے, پریشانی تو نہیں ہے, پانی پہ آوا. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں, جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں. بھائی جی میں کربلا کی تڑپ بیان کر, اچھا لگے گا اگر زبان کی آنکھوں میں مجھے نظر آئے. اگر ایسے ہی بور بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ. جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں. لے تیری چپ دی قسمیں گل نہیں سی کرنی تے کردہ پیا. پتہ نہیں کیوں پہ کردہ, پتہ بھی ہے کہ تو کو نہیں بولنا لیکن کردہ پیا. جملہ علی عباس عسکری کا نہیں, ہمارے مقدمین فرما گئے تھے ہائے 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 یہ جو کربلا ہے نا یہ بھی ایک حج کا نام ہے, اور جو یہ والا حج ہے نا اس حج کا جو کعبہ ہے اس کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانیاں سلامت رہے. جی کیا بات, کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. پیر فلک شیر کہاں بیٹھے ہیں سید میرے بھائی. یہ جو بلکہ جملہ بدل کے نہ کہوں, اجازت ہے
कहूँ जुमला, बस मेरा खरीदार मुझे मिल गया, जिसने मेरी बात खरीदनी है वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब जुमला कह दूं, एक अदाब जैसा और मिल जाए तो खुदा की कसम पूरी फ्लाइट में दुआएं करता जाऊं। रखिए मेरे सर पे कुरान, मुझे इज्जत हुसैन की कसम बयान वो करूंगा जो देखा है। मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल के मेरे भाई कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, दिल की बात है जो बयान कर रहा हूँ। इमाम हुसैन की ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ, जहाँ इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहाँ इश्क का हज होता हो उसे करबला। पता नहीं वो बंदा, हाँ ये जवान सलामत रहे, मेरे भाई का हाथ सलामत रहे, पिछले हाथ उठा के ना रहे हैदरी। क्या बात है अंकल जी, आप जी हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाथ खोल मेरा वीर, हाथ खोल के मिलके। यार एडा मौला अली तो ना इतना ढिला क्यों चुक दे कर मानो। जियो जियो मेरे शाम, जियो। जियो 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 मिलके बुलंद नारा हैदरिया। जहां इस्लाम का हज होता हो, सर बड़ी मेहरबानी, जहां इस्लाम का हज होता हो, आपका हाथ, आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट मेरे मौला सलामत रखें। जहां इस्लाम का हज होता हो, अंकल जी वहां से आपने खैरात दी है, मेरे साथ रहिएगा। जहां इस्लाम, यहाँ बीच में से भी एक जवान उठा था, जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला कहते हैं, उसे करबला कहते हैं। मुकद्दमीन फरमाया करते थे, ये जो इश्क वाला हज है ना, इसके काबे का नाम है हुसैन इब्न अली। इश्क वाले हज के काबे, मौला की कसम दाद नहीं लेने आया यार। अब अली हदी की मजलिस में भी अली अब्बास अस्करी आके जी मैं बड़ी पढ़नी है, तो बात की सवाल है, सारे बड़ी पढ़ेंगे, सारे मेरे मौला हुसैन के जाकिर है, मैं तो घर का बंदा हूं ना, अल्लाह खैर करेगा। मैं बात करना चाहता हूँ, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। बहुत अच्छा आप बोल पड़े, नहीं भी बोलेंगे तो ये जो कैमरे 4 5 6 7 8 लगे हैं, सोशल मीडिया का व्यूअर तो फैसला करेगा ना, वो जिसके हाथ में असल फैसला है वो तो इंसाफ करेगा ना कि पढ़ने वालों ने क्या पढ़ा। सिर्फ इमाम हुसैन पे बात नहीं कर रहा, आखिर तक हाथ बुलंद हो तो फिर खैरात है। करबला से आया हूँ तो पहली शबेदारी कराची अंचोली में बड़ी थी, अंजुमन अल जुल्फ़िकार के ज़रिए एहतमाम शब रंज अलम। अब कराची अंचोली मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे मरकजी मिंबर है, जिस पे खतीब अकबर, खतीबुल ईमान, खतीब आज़म, किस किस क्लास के लोग पढ़ते गए। अली अब्बास अस्करी की क्या बिसात है। मेरे दोनों भाइयों अगर फ़ोन उठा के बैठे हो ना, अपने दूसरे हाथ भी उठाइएगा। वो कराची का मिंबर था और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। मिंबर की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूँ, इश्क वाले हज में काबे को हुसैन कहते हैं, और सिर्फ काबे को हुसैन नहीं कहते, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलम। क्या बात है सियालकोट, क्या बात है, क्या बात है यार। मैं सलाम करूं इन जवानों के हाथों को जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। आगे चलते हैं जैन पीर, बात यहाँ दिल पे आए तो जबरी दाद नहीं, बेरा बनंदी दाद नहीं, सिर्फ ये नहीं कि ताल्लुक वाला जाकिर नहीं, बात डिजर्विंग हो तो ये जो इश्क वाला हज है ना मेरा भाई, पसीना है, गर्मी है, ये गर्मी मैदान क़यामत की गर्मी से वजनी नहीं है। बात करूंगा यहाँ ठंडक पड़े तो इश्क वाले हज के मक्के को करबला कहते हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्न हैदर कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। कहूँ जुमला, कहूँ ये मैं दामन फैला रहा हूँ। नाज़िम मिंबर साहब, उर्दू अदब के हवाले से आपकी ढेर खिदमात है, 37 साल हो गए ना पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते। लीजिए लिटरेचर के हवाले से अली अब्बास अस्करी जुमला कह रहे हैं, और जिस दिन से खिताबत सुन रहे हैं इस मजमून पे, इस पैराए पे, इस बैकग्राउंड पे, इससे पहले ये बात सुनिए, अभी कहिएगा मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना बंदा बताइएगा जो हाथ नहीं उठा सकता। मुझे मेरे भाई कैमरामैन ने मुझे बंदा बताओ जो मुस्कुराता भी नहीं है। इश्क वाले, अरे मैं करबला गया हूं, मैं देख के आया हूं, और मांगो खुद भी करबला की ज़वारी। इश्क वाले हज के मक्के को करबला कहते हैं, हाथ आखिर तक बुलंद होने चाहिए। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्न हैदर कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। और मुझे इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, ये जो इश्क वाला हज है ना, इस इश्क वाले हज में मकाम जम जम उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा बैठा है। कोई मुश्किल हाथ नीचे ना करना, मौला का वास्ता। अब यही रहिएगा, बैठिएगा नहीं,
بیٹھیے گا نہیں، مولا کا واسطہ یہی رہیے گا، اور ہاتھ سے یہ نیچے بھی نہیں کرنے، ان بچوں کو بٹھائیے گا، لیکن یہی رہیے گا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ میں طوفان روک کے بیٹھا ہوں۔ عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، ہاتھ بلند، بھائی کیمرامین بندہ بتانا، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں، عشق والے حج میں احرام کو کالا لباس کہتے ہیں، عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ کیڑی کا دج سر مارا تا میرا مجمع میرے نال بولے سی، مولا حسین کی قسم ہے، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی علی اکبر کو کہتے ہیں، جو اب بھی نہیں بولا اس کے پاس بولوانے کے لیے اور میرے پاس جملہ نہیں۔ ارے جو خدا کے گھر کا دیدار کر رہا ہے، انکل جی آپ نے تو حج کیا ہوگا، جو نہیں گئے، میں دامن پہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، جو نہیں گئے انکل جی اوپر اٹھئے، انکل بیٹھنے والی بات نہیں ہے، میری بات آپ سے ہے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، آگے والوں کی خیر ہے، پیچھے والوں میں سے ہاتھ بٹائیں، جو کربلا کے عاشق کے ساتھ نہیں بولتا میں بھی تو دیکھوں، جو کعبے گئے خدا نصیب کرے، جو نہیں گئے میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں خدا انہیں اپنے گھر کی زواری دیدار نصیب فرمائے۔ اگر نہیں جا سکتے تو گوگل کر کے دیکھیے گا، جب آپ مکے جاتے ہیں، جب آپ کعبے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ارے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، کربلا معلی میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، جو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر حیدر۔ عشق والے مل کے نعرہ حیدری۔ عشق والے حج میں نا، بسم اللہ، ارے سرگودا سے میرے مولا کے عزادار، عشق والے حج میں نا اسی حجر اسود کو پا میں نے دیکھنا یارا، او پرا مولا دی قسم ہے تینو میں کی دساں، ادھے منٹ دی اکھ لگ دیئے جہاز چلن لگ پیندا اور ڈر تو اگلی نیندر ہی نہیں آتی۔ عشق والے حج میں نا، آہو عشق والے حج میں نا حجر اسود علی اصغر کو کہتے۔ بند کیے جائے یار یہ سوال، اب بہت ہو گئے یہ سوال کہ ہم کربلا جاتے، کہ بات اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کے اندر تڑپ ہے امام حسین کے شہر جانے، سوری ٹو سے جس بندے کے لیے کربلا اور دبئی اور کربلا اور استنبول اور یہ ٹورزم برابر ہے، اس بندے سے بات ہی نہیں کر رہا، جس بندے کے لیے اپنے گھر سے بھی پہلے امام حسین کا شہر ہے، بات اس بندے سے کر رہا ہوں۔ بند کیا جائے ممبر پہ کھڑے ہو کہ آج کی کہہ رہا ہوں سیالکوٹ جیسے مرکزی جلسے میں یہاں پہ کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں۔ دنیا جدت کی حدیں کراس کر چکی ہے، دنیا ماڈرنٹی میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، یہ سوال پرانے ہو گئے ہیں میرا بھائی، تنہا نہ کرنا، تنہا نہ کیجئے گا۔ انکل جی جو پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، بند کیا جائے یہ سوال کہ ہم پیسے بھر کے کربلا کیوں جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے شیعہ سنی بھائی کہ آپ کربلا جائیں، حضور ذرا جملہ سنیے کتنا پیارا ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ کربلا جائیں، ہم کہتے ہیں ایک بار کربلا کو سٹڈی کریں، اگر کربلا آپ کے دل میں اتر گئی نا، یہ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہمارا وعدہ ہے، ہم سے یہ تو نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا جاتے کیوں ہیں، ہم سے یہ ضرور پوچھو گے ہم کربلا سے آتے کیوں ہیں۔ ہم سے یہ ضرور پوچھو گے۔ میرے بھائی جناب حبیب رضا حیدری صاحب کے فرزند تشریف لے آئے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا، میرے مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی یہ نیکی انشاءاللہ میں یاد رکھوں گا۔ توجہ ہے، ہم سے یہ نہیں پوچھو گے کہ ہم کربلا جاتے کیوں ہیں، یہ ضرور پوچھو گے کہ ہم کربلا سے آتے کیوں۔ آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑے بندے دیکھے ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے ہاں دولت مند خدا بن کے بیٹھ گئے اور بیچارہ غریب زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رہے، غریب آدمی کی زندگی بچی کوئی نہیں۔ دنیا کے اب جس کونے میں چلے جائیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، جہاں چلے جائیں وہاں یہی سسٹم، جو بیچارہ غریب ہے نا ذیشان بھائی، اس کی کوئی زندگی ہے۔ ہمارے ہاں دولت مندوں کو بڑے سے بڑے پروٹوکولز دیے جاتے ہوں گے، کون سی قسم کھاؤں تو مجمع مانے گا۔ جو ہماری سوسائٹیز میں کلچر ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے پروٹوکول اٹھا کے اپنے شہر سے باہر پھینک دی۔
जुमला ऐसा कहूं कि जैसे करबला से आशनाई नहीं भी है ना, उसके अंदर भी एक तड़प का चिराग जले और बाकी दुनिया की तीरगी को मिटाए और सिर्फ करबला की लौ जलती रहे। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हमारे मुआशरे में दौलतमंद को प्रोटोकॉल दिया जाता है और जिसके पास पैसा नहीं वो सबसे बड़ी गाली शुमार होगा, वो सबसे बड़ा मर्ज शुमार होगा, वो सबसे बड़ा गुनाह शुमार होगा, वो सबसे बड़ा ऐब शुमार होगा। पूरी दुनिया में दौलतमंद को बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल देते हैं। मैंने अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद ज़मीन देखी है करबला। गरीब से गरीब अज़ादार हाथ फैलाकर इमाम हुसैन के सलाम को जाता है और पूरी दुनिया में वाहिद ज़मीन है करबला जहाँ गरीब से गरीब ज़व्वार के मेज़बान भी जन्नत के सरदार। वैन शाह हाथ नहीं नचाया, बहुत खूब उन दाद नहीं है ना दित्ती पीरा जे में बनदी आई है। वाहिद हादी भाई वाहिद ज़मीन है करबला। सकलैन शाह एक बिरा च बोलो दो मुकाबले चुप दो जहां गरीब से गरीब मेजबान ज़व्वार के मेजबान भी जन्नत के सरदार। अरे वड्डे बंदे तुहाडे इलाके च भी बैठे होणगे यार, तुसीं वड्डियां दे बूहे ते काहदे लई जांदे हो? कम कढाण जांदे हो ना कि यार उहदा हत्थ बहुत उच्चा पैंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸ ਅਸਕਰੀ ਮੈਂ ਕੁਬੇ ਚੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਸਕਰੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? उर्दू की एक इस्तिलाह है, तस्दीक भी कीजिएगा तायीद भी कीजिएगा। अगर मैं उस दौलतमंद जिसने मेरा हया नहीं किया, अगर मैं उसकी बुराई में कुछ ना भी बोलूँ ना तो मायूसी की हद है, पस्ती की हद है। इतना ज़रूर कहूँगा अंकल जी उसने क्या करना था, उसने खाक किया। खोल मेरा फिर अपने हाथ, उसने क्या करना था, उसने खाक किया, उसने खाक दिया। पस्ती की हद है कि ये कहूँगा उसने खाक किया। अंकल जी मेरी उम्र छोटी है, मौला की कसम हम कंट्रोवर्सी के शिकार तो चले रहते ही हैं, लेकिन मैंने अपने कद से बड़ी बात कोशिश करता हूँ ना करूँ। आज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा घर है और मिंबर पे कह रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा है भी कोई नहीं। मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ अली अब्बास अस्करी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। अगर दुनिया का बड़े से बड़ा कोई बंदा मेरी इस बात को गलत साबित कर दे, मैं दुनिया के किसी बंदे के दरवाजे से मायूस हूँ ना, मैं कहूँगा उसने खाक किया, उसने खाक दिया। इज्जत हुसैन की कसम, अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद खतरनाक हद तक करीम है जिसका नाम है हुसैन, जो अपने दरवाजे पर आए हुए जायरीन को खाक भी दे तो शिफा देता है। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, हुसैन बादशाह की कसम वो नहीं आया। जवानी माने मेरा बेरा, जवानी माने, चल ऐसे ही खलो की याद करेगा। जो अपने अंकल जी एक मिनट, जो अपने दरवाजे पर आए हुओं को खाक भी दे ना शिफा देता है। हम बंदों के दरवाजे पर जाकर डिमांड रखते हैं और हुसैन वाहिद सुल्तान है जिसके रोजे की जाली में हाथ डाल के दुनिया मांगते हुए शर्म आती है। बंदे को अंदर से खौफ आता है, अब मैं जन्नत में खड़े होकर खाक की दुनिया मांगू तो क्या मांगू। लेकिन अगर करबला जाओ तो सिर्फ इतना मांगना और धड़ल्ले से मांगना, इतना अज़ादार का हक है इमाम पे कि मौला मैं मांग रहा हूँ, मौला मुझे वो जिंदगी दें जिस पे आप राजी हो। और जिक्र की कसम मेरा भाई फिर तेरी सोच है कि हुसैन कितने बड़े करीम को कहते हैं, कितने ले और जिस गल वास्ते मैं तेन खिला रहा है ना हुण वो शेर सुन, हुसैन कितना बड़ा करीम है अली अब्बास अस्करी बता ही नहीं सकता। मैं काज़मी साहब के 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ, हादी भाई मजमा अपने पैरों पर उठकर बोले ना दांत थोड़ी है, मुझे याद ही नहीं पड़ता कल रात औरंगी टाउन कराची माहौल क्या हो गया। मौला की कसम है मेरा भाई, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं। मिंबर पे कह रहा हूँ हुसैन कितना बड़ा करीम है, अरबाबे आज़ा माफी मांग के कह रहा हूं मुझसे सुन, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, अरे आदत ही मांगने की छुड़ा दी।
ارے عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی. اتنا بڑا کریم جس کا نام آج دنیا کو کھلا رہا ہے، جس کے نام پہ آج دنیا بھر کو پانی پلایا جا رہا ہے، یہ بیچاری دنیا جس نے اس حسین کو چھوڑا. ارے یہ حسین کو چھوڑنے والے، بلکہ جملہ ایسے کہتا ہوں، یہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. یہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے حسین کے در پہ آنے والے. انکل ناراض تو نہیں بیٹھے؟ انکل لطف آ رہا ہے؟ آپ کو 6 مصرے سناتا، یہ جو نہیں مانتا، لیکن بات شیعہ سنی بھائیوں کو ملا کے کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ممبر حسین سے بات کا پیرایا اتنا ہو کہ آل کمیونٹیز اس کے ساتھ اتفاق کریں. شیعوں کا ممبر نہیں ہے، انسانیت کا ممبر. ہر کوئی بات کے ساتھ اتفاق، جو وہاں کھڑے ہیں، جو یہاں کھڑے ہیں، جو جہاں 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 بیٹھے. 5 لائنوں کی چھٹی ہے کیونکہ یہ اہل زبان مجمع اس حوالے سے اردو کا نہیں ہے. 6 مصرے پہ بندہ سانس لے کر کیوں چپ کرے؟ یا تو علی سے مانگے نا، یا میرے مولا علی کو سلام تو کرے. یہ حسین کو چھوڑنے والے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے. راضی رہیے گا، خدا کے دین کو ہائے 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 سکوں میں. بہت پیارا مصرع ہے. خدا کے، بھیا ہاتھ کھولیے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میان کاسہ دل زہر گھولنے والے. ناظم ممبر صاحب آپ کی امید پہ تو پڑھ رہا ہوں. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میان کاسہ دل زہر گھولنے والے. مصرع پڑھوں زباں نفاق کے لہجے میں کھولنے والے. ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید لولاک. علی ہادی بھائی پیر فلک شیر، کاش ایسا ہوتا کہ پڑھنے والا کوئی اور ہوتا. بہن بھائی علی عباس عسکری انکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، کوئی اور پڑھ رہا. آپ پڑھیں آ کر یہ مصرع. خدا کی قسم میں ابھی وہاں کے بیٹھتا ہوں، میں اس پورے مجمع کو بتاؤں کہ اس شعر پہ داد دیتے کیسے ہیں. اللہ کرے پڑھنے والا کوئی اور ہوتا اور میرا شمار سننے والوں میں داؤد ہوتا، میں بتاتا. ارے خلاف سید لولاک. نہیں پتا یار آپ لوگ کیسے ولایت سنتے ہیں، ہمیں ایسا ہی پڑھنی آتی ہے. بولنے والے اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھی، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. مصرع پڑھ لگا دے. دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بسانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بسانا چاہیے، اور اس میں جشن مولود کعبہ منانا چاہیے. حاجیو پہلے کر لو اجر رسالت تو ادا. سنا ہے کہ مقروض کو حج پہ نہیں جانا چاہیے. علی علی کل ایمان نعرہ حیدری. کہاں جا رہے ہیں؟ حساب برابر کریں، حساب برابر کر کے جائیں گے ہم بھی. یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، یہیں کھڑے ہوئیے. حج پہ جانا چاہیے نا. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 3 دیواریں تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک دیوار میں ایک لکیر ہے. ہم نے اندر جا کے دیکھی ہے، ایک دراڑ ہے. اندر جا کر دیکھا ہے. اندر علامہ عرفان درابدی صاحب کے ساتھ کعبہ کی زیارت اندر سے کی ہے نا. اب جملہ سنیے، میں کہتا ہوں وہ جو زیارت جتنا عرصہ پہلے، کم از کم آلموسٹ 20 سال تو گزر گئے ہوں گے، اس سے زیادہ کا ٹائم ہی گزرا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کو 25 سال پہلے والا پیریڈ اگر دوبارہ دل میں وہ تازگی نہ آئے نا، ہم نے مولا حسین کے روزے کی زمین سے نا یہ زبان مس نہیں کی ابھی. جا کر جملہ سنیے، یہ جب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں بھی 3 دیواریں تو ٹھیک ہیں، یہ ایک دیوار میں دراڑ کیسی ہے؟ مجبور ہو کر بھی وہاں کی انتظامیوں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا. جو بھی یہاں سے پہلے بولا اس کا چھٹے گا. جو بھی پہلے بولا، کس کی ماں کے، انکل جی آپ نے پھر وہ کر دیا، کس کی ماں کے احترام میں
اب دیکھیے گا بات جاتی کہاں ہے. کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی. اب آپ کا شمار بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, پیشانی پہ محراب ہے, نمازی چہرے ہیں. بات ایسی کروں گا کہ بچہ بھی اتفاق نہ بڑا بھی کہے کہ یار آخر گل ہوئی ہے. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے زمانے کے تعصب پہ. اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمیں سمپلی مزے سے کہہ دیتے کون سی بڑی بات ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار کا گرنا. ارے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی رہتی ہیں, شرم نہیں آتی. علی عباس عسکری کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, کھڑی ہوتی نہیں. چلیے ابھی آگے چلیے. لیکن اچھا بات یہاں اب ہو سکتا ہے آپ کو 5 منٹ یہیں کھڑے رہنا پڑے, لیکن زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. یہ جو دیوار گری ہے نا اس پہ ویرا اباسی لے رہے ہیں. او میرے پسینے ویک کرما لیا, میرا سفر ویک, تیری اباسی میں کھا گئی ہے. میرا ویر علماء قوم اور علماء لکھنؤ کی جنگ چل رہی ہے. ایڈی سمپل تے گل نہیں سی, میرے بہرانو نیندر آ گئی. قوم والے کہتے ہیں مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی, اور لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں, علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. نہ ان کی نفی نہ جیڈی وڈی اباسی سی اوڈی وڈی داد بھی آوے ہون. وہ کہتے ہیں دیوار بھائیا بناؤ ویڈیو, بندہ بتاؤ یار جو نہیں ہاتھ اٹھاتا. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی, وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملاتا ہوں. دیوار کچھ ہٹ گئی, ہادی بھائی دیوار کچھ پھٹ گئی. عزت حسین کی قسم کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جاگی علی سمجھ کے ہٹ گئی. فضائل کا آخری جملہ, علی سمجھ کے ہٹ گئی. علی پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے. اب وہ دیوار ہٹ گئی یا دیوار پھٹ گئی. جب انکل جی نہیں پلیز آخری 30 سیکنڈ ہے میری گفتگو کے بھی اور آپ کی تکلیف کے بھی, محسوس بھی نہ کیجئے گا, میرے بزرگوں کی جگہ ہے. لیکن اگر میں یہ زحمت نہ دیتا تو میرے اندر خدا کی قسم شام کراچی تک کمی رہنی ہے. اولڈ رضویہ عباس ٹاؤن تک میرے اندر دکھ رہے گا کہ کیوں اتنے اچھے خریدار تھے اور بات کیسے ضائع ہو گئی. جب دیوار واپس لگی دراڑ آ گئی. وہ ان حکمرانوں نے, علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی علی بھائی اخبار کا خامہ موجود ہے جس کی سرخی یہی خبر ہے. انہوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر بلوائے. ان انجینئر کو بلوا کر کہا جتنا مال چاہیے, جتنے خزانے, جتنا پیسہ چاہیے لے, اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے. یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ دراڑ دنیا کو تیرا ہاتھ نہیں کھولیا علی کے متعلق سوال کرنے پہ. میں کہتا ہوں پنڈال اٹھے داد تھوڑی بات بڑی, ممبر چھوڑوں, سوال کرنے پہ ہادی بھائی مجبور کرتی ہے. بڑا بھائی بن کے نہیں, بات ڈیزرونگ کروں تو مجبور کرتی ہے. اب وہ ایک کریو کی صورت میں آئے. ان میں جو سب سے اچھا ان کا انجینئر تھا اس نے کعبے کی دراڑ کا معائنہ کیا. وہ واپس گیا, اس نے پلان کیا, انکل سر اٹھائیے گا, اس نے مشورہ کیا. اس نے مشورہ کرنے کے بعد جو کچھ کیمیکلز لایا تھا اس نے تمام دھاتوں کو مکس کیا. اس نے ایک مکسچر بنایا. اس ایک مکسچر کا ایک کیمیکل بنا. اس ایک کیمیکل کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. جب وہاں یوز کیا تو کامیاب ہوا. بڑے سے بڑی دراڑ ایسے کی جا سکتی تھی جیسے لگی ہی نہیں. وہ اس مکسچر کو لے کر کعبے کی دیوار کے سامنے آیا. وہ بھی اس کونے پہ آیا جو کونا آج بھی مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتا ہے. تیری توجہ تو صدقے میرا بھرا. اب وہ اس کے سامنے آیا, تاریخ کہتی ہے اس نے سارا, نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے سارا مکسر کعبے کی دیوار تے تھپ چھوڑیا. پنجابی کا جملہ ہے. اوپر سے اس نے مشینری سے پلستر کروایا. پلستر کروانے کی دیر تھی, کچھ لمحات گزرے. جب وہ خشک ہوا پوری دنیا نے دیکھا دراڑ مٹ گئی, لکیر مٹ گئی, نشان مٹ گیا جو مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتا تھا. مولا علی بادشاہ کرم فرمائیے گا, اس پہ ضرور کرم فرمائیے گا جو آپ سے مانگ کے کھاتا ہے. جو نہیں مانگ کے کھاتا اس کے کان بند ہو جائیں اور عسکری کی بات پہنچ ہی نہ پائے. جب دراڑ مٹ گئی تو غرور کا عالم یہ تھا, اس انجینئر نے کعبے کو کمر کی اور حکمرانوں کو منہ کیا اور ان پہ تنزیہ ہنس کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے اتنا دور بلایا. اگر یہ کام تم مجھے کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے ارے اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. وہ بات کر رہا تھا, ان حکمرانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. جو سمجھ گئے مل کے بولو سخی لال کلندر. میرے مولا سلامت رکھیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, جملہ مصائب کا پڑھ لوں اور اس کے بعد دعائیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے. حاضری ہو گئی, میرے مولا سلامت رکھیں. میرے گھر کی مجلس ہے, تو ہم پہ ہنس رہا ہے. دیوار ارباب ازا دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا.
میں نے اشرہ پڑھا ہے پورا، آپ کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے. بڑا آپ نے کمال سنا تفصیل سے، اتنا حسین انداز میں. آخری 1 سے 1.5 منٹ میں بس. ہاں انشاءاللہ سمبڑیال دن 2 بجے آپ کو اشرہ محرم الحرام میں سلام کریں گے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. ایک شعر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مصائب پڑھنا کیا ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی تسلیوں والی بیوی ہے وہ میری مصائب کے بار اپنی کس اولاد کا پرسہ قبول کرنے آئی بیٹھی ہے. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں شعر ایک دن کیا زندگی بھر کی عزت، علی بھائی زندگی بھر کی عزتداری کے لیے نا کافی ہے. شعر پڑھ رہا ہوں کہ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، سر جھکا کر کہا سکائے سکینہ عباس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سکائے سکینہ. انکل ہم پڑھتے ہیں آپ روتے ہیں. میرے چوتھے امام کی ہاں ایسا نہیں تھا، مجالس کروائی ہیں میرے امام نے، لیکن 36 سال کربلا کے بعد میرے مولا سجاد زندہ رہے ہیں. 36 سال ایک لفظ نے آنسو نہیں خون رلایا ہے، وہ لفظ تھا ہائے شام. بڑی جلدی پڑھوں گا. ابن منذر صاحب بھی ہے میرے مولا سجاد کا بھائی جان، اس نے سوال کر دیا مولا جب دیکھو شام کہہ کر خون روتے ہیں، سرکار کیا شام کے علاوہ ظلم نہیں ہوئے؟ شام آج تک کیوں یاد رہی؟ غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی رو کے. میں ایسے پڑھتا نہیں ہوں، میرا گھر رہے، میں بڑی جلدی آپ کو سلام کر رہا ہوں. پیچھے میرا بھائی ہے. سجاد فرماتے ہیں ویسے تو تمام رات ظلم ہوئے، کربلا ظلموں کی انتہا ہوئی، مظالم کی انتہا ہو گئی کربلا، لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے. مولا کیسے؟ فرمایا دکھ اس لیے کیونکہ شام آ کر ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. مولا کیسے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. فرماتے ہیں شام پہ دکھ اس لیے ہے کہ ویسے تو تمام راہ مارتے رہے، لیکن جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے نا، رنگ دیکھنا مجھے بازار شام کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے کہ وہاں رنگ ایسے تبدیل ہوئے. جب شام کا بازار آیا نا، ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ شام کے بازار میں جہاں جب جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا چاچا نظر نہیں آ. ارباب ازا بات لمبی نہ ہو جائے. پرایا ملک پرایا دیس، آدھی رات کا وقت، زندان کا اندھیرا، 4 سال کی ایک تھکی ہوئی سید ذاتی، ایک ڈری ہوئی سید ذاتی، ایک سہمی ہوئی سید ذاتی، ایک زخمی سید ذاتی، ایک تھکی ہوئی سید ذاتی، ایک پیاسی سید ذاتی اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اپنے ننھے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی پھوپھی کے قریب آئی اور پھوپھی کے دامن کو ہلا کر ننھے ہاتھ باندھے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر فقط اتنا کہا پھوپھی اب مجھے بابا ملا دے. سکین گل میری داؤد اس بندے نال ہے جس نے خدا دھی دیتی ہے. میں آدھا دھی دشمن دی بھی ہوئے تو خدا وہ دے نصیب نیک کرے، جے دے نال دھی لگے انشاءاللہ کدی وہ دی آنکھ جھانج نہ آوے. دنیا خدا دی ایک بکری رحمت ہوندی ہیں، خدا دی قسم. میرے ایسے دوست ہیں با خدا بتاتے ہیں جو بیٹی کے مقام کو سمجھے ہیں، وہ کہتے ہیں بس خدا نے بیٹی دے دی اور اولاد کی حسرت ہی نہیں. یہ مقام ہے بیٹی کا. کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نے اپنی بیٹی کو ماں والی عزت دی ہے. میں غلط بات تو نہیں کہا. اور ویسے بھی بات شیعہ سے، اس لیے میرے اہل سنت برادران اس مجلس میں بیٹھے ہیں یار. میں تو بابا ریاض شاہ جی کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آپ نے لگائی تھی. ایز کمپیئر ٹو شیعہ فیملیز یہاں پر میرے خیال سے اہل سنت برادران کی تعداد زیادہ ہے. ہماری مجلس میں بھی تشریف فرمائے. میری بات شیعہ سے نہیں ہے، میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں گے. بات انسان سے ہے کیونکہ خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے.
پھپھی مجھے بابا ملا دیں. سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا. یار کتنے درد میں رو رہے ہیں, خدا کی قسم کتنے درد میں. میں سلام کروں گا آپ کی ان آنکھوں کو. کیا بات ہے سکینہ, یہاں کہاں سے آ گئے, اور وہ بھی سال کے بعد؟ نہیں پھوپھی اماں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے, بابا نے مجھے اٹھایا تھا, بابا نے مجھے جھولی میں سلایا تھا, بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں, میرے پاس آ. پھوپھی مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو. میں سارا مضمون چھوڑتا ہوں, میں سارا مضمون. 1 سال کے بعد بیٹی اپنے باپ سے ملے تو کیسے ملتی ہے؟ بی بی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی. وہ اٹھا, اس نے اپنے نوکر سے کہا جا بچی کو باپ کا سر دے. یہ ایک لمبا مضمون ہے. یزید کے نوکر نے نا بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, غریب کے سر کو اٹھایا. میری زبان میں طاقت نہیں ہے, میں وہ جملے ہی نہیں کہہ سکتا. علامہ رشید ترابی صاحب نے, میرے بھائی ریڈیو پاکستان پہ مجلس سے, بہت بڑے عالم تھے خدا گواہ, بہت بڑے خطیب تھے رشید ترابی صاحب, ریڈیو پاکستان پہ مجلس موقوف ہو گئی اس جملے کے بعد. اتنی بڑی بات ہے, مجلس شام غریبہ, میری گواہی بھی ہو گئی ہے. وہ فرماتے بندہ ہی پتھر ہے جو ہائی نہیں کر سکتا. فرماتے تھے کیسے سر اٹھایا, کیسے زندان کے دروازے تک لایا, میں نہیں جانتا, صرف اتنا جانتا ہوں سر حسین کا سجاد کی گود میں آ گیا, حسین کے کچھ بال اس ملعون کے ہاتھ میں رہے. سر نیچے کر لے وہ بندہ جسے ماتم نہیں آتا, ممبر عسکری چھوڑ کے جا رہا ہے. غیرت کے پروردگار نے کہا کمینہ اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا. اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی تھی. اور وقت میں آتا پیا گل میری دھی والے بندے نالے کہ بلا میں تصدیق بھی کرو, تائید بھی کرو, پیو نال والے ملک جے نوکری کرتا ہوئے تے دھی نو پتہ لگے فلاں تاریخ تے میرا بابا واپس آندا پیا دے. کتنی راتیں اسے خوشی میں نیند نہیں آتی, کتنی ایسی باتیں ہیں جو صرف اسے باپ سے کرنی ہے. بابا آپ کی غیر موجودگی میں مجھے اس نے دکھایا ہے, بابا اس نے مارا ہے, بابا اس نے اچھا نہیں کیا, بابا اس نے دکھ دیا ہے. پوری پچھلی رات بیٹی خوشی کے مارے سوتی نہیں ہے. میرا بھائی باپ آنے والا ہونا رات رہے, اسے اگلے دن آنا ہے. وہ پورا گھر سجا کے رکھتی ہے, بیٹی پورے گھر میں پلکیں بچھا کے رکھتی ہے. میرا بابا کل اتنے بجے آئے گا. باپ ساتھ کے شہر نوکری کرتا ہوں, حالات یہی ہوتے ہیں. باپ ساتھ والے ملک نوکری کرتا ہوں, حالات یہی ہوتے ہیں. بیٹی باپ سے پہلے ایئرپورٹ پہ بے چین, سب سے آگے بیٹی ہوتی ہے. یہاں سے میرا بابا آئے گا, اوپر بلند ہو کے دیکھتی ہے کہیں سے ان لوگوں میں میرا بابا نہ چل کے آ رہا ہوں, بس اس کا جہاز اتر گیا. میرا بابا حسین تو وڈا امیر کو نہیں, حسین تو وڈا بھی کو نہیں, تو میں تو پہ بندہ سر تلے کرے جڑا امیر بن کے بیٹھا ہے. گل میری اس بندے نالے جڑا غریب بن کے بوے. اب 1 سال کے بعد بیٹی اپنے باپ کو مل رہی ہے, وہ بھی زندان میں, اور ملے کیسے؟ آنکھیں کھلیں تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو, دائیں کی زلفیں بائیں ہوں, بائیں کی دائیں ہوں, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہوں, داڑھی پہ خون سے خضاب ہو. 3 بین کیے میری بیوی نے, میں تیسرے بین پہ ممبر چھوڑوں گا, اس کے بعد تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. میرا بھائی پہلا بین کیا, رو کے فرماتی ہیں بابا. اب باپ کے سر کو نہ جھولی میں لے کے بیٹھ گئی, بڑی جلدی کروں بابا جی, اور رو کے فرماتی ہیں بابا آج میں تھک گئی ہوں. بابا آنکھیں کھولیے, آپ کو واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا. او بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے مجھے 4 سال کی عمر میں یتیم کس نے کر دیا؟ او بابا مجھے دیکھیے. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی, میں بڑی جلدی مضمون سمیٹ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. بیٹی نے دیکھا, میرے تیری اکھن سلام کر, میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. بیٹی نے رونے کا انداز, اور جسے خدا نے 1 دن کی بھی بیٹی دی ہے وہ بندہ سر اٹھائے. یار جو بیٹیوں والا نہیں وہ کیا سمجھے بی بی سکینہ کا غم کیا ہے, یا ایک باپ کا دکھ کیا ہے. دوسرا بین کیا جے میں نے ویدہ پہ اسیں دا بے ساختہ ماتم کرے سے, کوشش کری ماتم دی نماز قضا نہ ہوئے. بابا سال بھر نہیں مانگا, بابا آج تھک گئی ہوں, میری خواب میں نہ آتے تو نہ بولتی. او بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے. او بابا جو آپ نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا. او بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے. او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے. جن پھر میں نوکرہ بیٹی نے دیکھا جو ماتم کر سکتا ہے, ممبر آدھے منٹ میں چھوڑ رہا ہوں. اور میرا بابا غیر آنکھیں نہیں کھولتا. اب بیٹی نے رونے کا انداز بدلا, باپ کے سر کو لے کر ہاتھوں پہ کھڑی ہو گئی. شام کی زمین میں زلزلہ آیا, دیواروں نے بیویوں نے زندان کی دیواروں میں ٹکرے ماری. باپ کے سر کو لیا, رونے کا انداز بدلا, رو کے کہتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, اور بابا جو مجھے شمر نے تماچے مارے ان تماچوں کا واسطہ. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا. اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا, تماچے مارے گئے. اور بابا میں نے شکایت نہیں کی. اور بابا سر تلے کر جمع تو نہیں آندا. اور بابا میں نے گلہ نہیں کیا. اور بابا آج تیری سکی
زمینوں تھک گئی ہے. او بابا آپ کو واسطہ میری غربت کا, بابا ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی, او بابا میرے بال سفید ہو گئے, او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی, او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے. علی کی بیٹیاں آپ کا بھی